تعمیر کے لیے پتھر بھی متعین کر کے دیے گئے کہ یہ ہے پتھر، ان کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ جو آپ اینٹیں لگا رہے ہیں یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، اس کا انتخاب ہے کہ کون سی اینٹ یہاں لگنی ہے اور کس کی اخلاص جتنا ہے اس کی اینٹ کی یہاں کتنی اہمیت ہے۔ تو وہ پتھر لگے، ایک پتھر بچ گیا، اللہ کے امر سے اس پتھر کو جناب جبریل نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے یوں مسلا، کہتے ہیں وہ ریت کے چورے کی طرح ہو گیا۔ ظاہر ہے فرشتے کی طاقت ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، جو رگڑا تو وہ چورا ہو گیا۔ اب اللہ کے امر سے اسے یوں کر کے ہاتھ پہ چاروں طرف پھونک ماری کہ اڑایا، اس کا جو ذرہ وہاں سے اڑا ہوا کے ذریعے اللہ نے جس کو جہاں پھینکا ہے، جب تک وہاں مسجد نہیں تعمیر ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں تعمیر ہوگی۔ یہ آپ کا کمال نہیں کہ آپ نے اس محلے کے اندر یہ مسجد بنائی ہے، یہ وہ کوئی دادا ابراہیم کے کعبے کا ریت کا ذرہ یہاں بھی پڑا تھا، اس لیے تو سجدے کی جگہ ہے۔ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹی ماں کا ایک حصہ ہے، ماں کا اس کے ساتھ ایک لنک اور تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو تجلی وہاں اترتی ہے، جہاں جہاں بیٹی ہے وہ اس تجلی کے اثرات اس طرف جاتے ہیں، ہم جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کعبے سے وہ اثرات میسر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرف اس طرف منہ کر کے نماز، تو یہ ایک بہت بڑی عظمت کی جگہ آج جس کی آپ اور ہم تعمیر میں یا اس کے نشاط ثانیہ میں یا اس کی تعمیر نو میں جمع ہو رہے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کی عظمت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کچھ معجزات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک رہیں گے، ان میں سے قرآن مجید ایک معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے۔ ان میں اس امت کا نماز ادا کرنا یہ بھی معجزہ ہے۔ ساری مذاہب کی عبادتیں ہفتوں اور مہینوں میں کوئی ایک دن